کہا مجھے پتا تھا کہ اللہ ہر شے پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صرف بلوچستان نہیں، صرف جہاں پر سلطنت آیا نہیں، پوری دنیا پر اللہ خوشحالیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کسی پانی کو رحمت بنا سکتا ہے، اللہ ان گھروں کو آباد کر سکتا ہے، اللہ زندگیاں بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ لو کس سے لگائی جائے؟ اللہ سے۔ آج بے حیائی، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ اگر پڑھیں نا قرآن پاک میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الشِّرْكَ، کہ تم شرک کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الْبِدْعَ، تم بدعت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الْقَتْلَ، تم قتل کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا، تم سود کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اگر کہا تو کس کے بارے میں کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور میں یہ سا سبیل ہے، یہ بڑا برا راستہ، یہ بے حیائی والا راستہ بہت برا، ذلت والا، اور اللہ کی بارگاہ میں توہین والا ہے۔ ایک بندہ جب بے حیا ہو جائے اور اللہ کی پرواہ نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بلا تقربوا الزنا، کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں زنا کا مطلب زنا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کی اقسام ہیں، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا آنکھوں کا زنا، کان سے گندی باتیں سننا کان کا زنا ہے، زبان سے اشارہ کوئی کرنا زبان کا گناہ ہے، ہاتھوں سے گناہ کرنا یہ ٹچ سسٹم۔ قیامت کو کیا جواب دے گا بندہ؟ ہاتھوں کا زنا، پاؤں سے گناہ کی طرف چل کے جانا پاؤں کا زنا، اور اگر شرمگاہ گناہ کر لے تو کر لے، بچ جائے تو بچ جائے۔ پورے پاکستان میں گلیوں محلوں میں چوکوں چراہوں میں بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جو کرتے ہیں ان پر عذاب دیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ اللہ اگر تو نے ہمیں موقع دیا ہے اور اگر تو نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر پانی چل جائے کوئی ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے، اللہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد وہ بے حیائی کا راستہ جس کو تو ناپسند کرتا ہے، اور میں یہاں پر صرف شوق کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی اور میں نے روایت حضرت عثمان بن عفان سب کو رضی اللہ عنہ، جب وہ نہاتے تھے نا، یہ میں نے حدیث پڑھی اور یہ بات میں نے پڑھی تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ جب وہ نہاتے تھے غسل خانے کے اندر، آپ جانتے ہیں وہاں پر بندہ بے لباس بھی جاتا تھا، دعا پڑھ کے بندہ داخل ہو اور اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت عثمان ننگے ہو کر آپ غسل نہیں کرتے تھے، لنگی باندھ کر کچھ چادر پہن کر پھر غسل کرتے تھے۔ اچھا میرے دل میں ایک دن ذہن میں آیا، میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، مطلب کہ جب اجازت ہے کہ آپ ننگے ہو سکتے ہیں، آپ لباس پہنے بغیر آپ نہا سکتے ہیں، اجازت ہے، تو پھر بھی بندہ لباس پہن کر
اچھا میں نے وہ لیا، میں نے پہنا، میں نے اس طرح نہا کے میں جب قمیض پہن کر میں باہر نکل آیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری زندگی میں مجھے اتنا سکون نہیں ملا جو اللہ نے اس دن مجھے سکون عطا فرمایا۔ کسی نے کہا تنہائی میں تو باز کوئی نہیں ہوتا، کہا فاللہ احق ان یستحییٰ منہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا حیا کیا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے۔ ہم نے اس وقت تو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں سے بھر لیا۔